قراءت قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، امر ہے فَقْرَؤُوا قراءت کرو، ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو تمہیں میسر ہو، جتنی تمہیں آسانی ہو وہ قراءت کرو۔ تو اس سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہم قراءت کرتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ وہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ آپ چھوٹی سورت ملاتے ہیں یا 3 آیتیں ملاتے ہیں کسی بڑی سورت کی، یا ایک کوئی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، تو اتنی قراءت کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ پڑھیں گے تو پھر وہ سنت مبارکہ ہوتی ہے۔ اب اس میں قراءت کہتے کس کو ہیں؟ تو قراءت کی تعریف یہ ہے کہ قراءت کا معنی یہ ہے کہ تمام حروف کو مخارج سے ادا کرنا۔ مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ تو جو جگہ جس حرف کے نکلنے کی ہے اسے اس مقام سے نکالنا، صحیح جگہ سے نکالنا، بس یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ جیسے سا، 3 نقطوں والی جو سا ہے، اس کو زبان تھوڑا سا دانتوں کے نیچے لا کر پڑھا جاتا ہے سا۔ سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے سین، اور صاد میں تھوڑا سا اس طرف دبا کے موٹا پڑھتے ہیں صاد۔ تو ہر ایک جو ہے حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا جو ہے یہ قراءت کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، حروف مدہ کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی حروف مدہ کا مطلب کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے، جیسے با الف زبر با، واو سے پہلے پیش آ جائے، اس کو بھی حروف مدہ کہتے ہیں، با واو پیش بو، اور یا سے پہلے زیر آ جائے، جیسے با یا زیر بی، تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچ کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو بس جو شخص جو ہے تمام حروف کو، جو یہ 26 حروف ہیں، الفابیٹس جو ہیں، ان کا تلفظ سیکھ لینا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور پھر یہ جس کو جتنا تھوڑا سا کھینچ کر حروف مدہ کو پڑھنا ہے، اس کو حروف مدہ کو اتنا کھینچ کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بعض اوقات معنی کا فساد لازم آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر یوں لکھا ہو انزلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا ان سب عورتوں نے، اور اگر میں اس کو کر دوں انزلنا، اس کے ساتھ الف لمبا کھینچ دو اس کو، تو اب یہ ترجمہ بدل جائے گا، نازل کیا ہم سب مردوں نے، تو کہاں عورتوں والا صیغہ، کہاں مردوں والا صیغہ؟ تو اب کوئی یوں انزلنا لکھا ہوا ہو قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے نازل فرمایا، اور کوئی نون الف زبر نا کو کھینچے نہیں اور تیزی سے گزار جائے انزلنا، تو یہ صیغہ بدل جائے گا، لہٰذا ترجمہ بدل جائے گا۔ تو یہ حرف مدہ الف سے پہلے جو زبر ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا، بس اتنا سا آپ سیکھ لیں تو آپ کی قراءت ٹھیک ہے۔ باقی کہاں اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، کہاں را کو پر پڑھنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا ہے، اس کا نماز کے صحیح ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ قراءت کی ضروریات میں سے ضرور ہے کہ آپ عام طور پر قراءت کریں گے تو اس کے لیے یہ چیزیں کلام کو حسین بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن نماز کے صحیح ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو حرف جس مقام سے ادا ہونا چاہیے آپ اس مقام سے وہ حرف ادا کریں، تو یہ آپ کی نماز کی صحت کے لیے کافی ہوگا۔ اور اس میں آج کل تو وہ قاعدے کے اپلیکیشنز بھی آ گئے ہیں، اور وہ قاعدے کی پوری تصویر ہوتی ہے، اس پہ آپ جہاں دباتے ہیں بٹن تو وہ قاری صاحب جو ہے وہ حرف پڑھ کے بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ آپ مطلب کسی کے پاس آپ کو جا کر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑے دن اگر موبائل میں بھی پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز کا مخرج کہاں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، اس میں بھی آپ کو آواز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ قراءت کریں گے تو تکبیر تحریمہ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اتنی آواز سے تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر کہ آپ کے کان سنیں۔ یوں ہی جو کچھ بھی نماز میں پڑھنا ہے اس میں آواز کا کردار ہے، آواز لازم ہے، یعنی اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ پڑھنے والے کے کان اس کو سنیں، آپ کے کانوں تک اس کی آواز جانی چاہیے۔ لہٰذا کوئی دل ہی دل میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے کانوں تک اس کی آواز
نہیں پہنچ رہی ہے قراءت کی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ بہت کثیر نمازیں انہوں نے اس طرح سے پڑھ لی، تو اس میں بتائیے قصور کس کا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اگر اس طرح کر کر کے اللہ کے سامنے چلے جائیں گے تو کیا اللہ کے سامنے یہ عذر مقبول ہوگا؟ بھئی پتہ نہیں تھا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ ہوتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن پھر جان لیا بہت ساری چیزوں کو یا نہیں؟ تو جس کو ضروری سمجھا اس کو جان لیا، لیکن اس کو ضروری سمجھا ہی نہیں۔ یہ عذر نہیں ہے۔ دارالاسلام میں جہاں مسلمان رہتے ہوں یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس کو ڈبل سزا ملے گی جس کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ کیا کیوں نہیں، کیا کرنے گئے تھے وہاں پر۔ تو اس لیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ تو آواز ضروری ہے۔